صل علی محمد وعلی محمد۔ دعائے ظہور تعجیل امام زمان اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قم بولیک الحجۃ ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ صلوات پڑھنا بہت عظیم عبادت ہے، بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب مومن صلوات پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا ثواب درج کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ دوسرا درود پڑھتا ہے تو ان کے ہاتھوں سے کلمیں چھوٹ جاتی ہیں، بارگاہ الہی میں التجا کرتے ہیں میرے اللہ جو اس نے پہلے درود پڑھا تھا اس کا ثواب ابھی تک شمار نہیں کر سکے تھے، اس نے دوبارہ پڑھ دیا ہے، اے میرے اللہ ہم اس کا ثواب کیسے نوٹ فرمائیں؟ کریم اللہ فرماتا ہے جن پہ یہ درود پڑھ رہے ہیں پھر انہی کے صدقے ان کو بخشش میں لکھ دیجئے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے پاس ٹوٹل 6 منٹ ہیں، اذان کا وقت ہونے والا ہے، تو میں بلا تخیر، یہ رجب کا مہینہ ہے، مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک نہج البلاغہ سے خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر موڈ ہو تو بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، میں محمد، میرا درمیانہ محمد، میرا آخری محمد، جو میری فکر وہ درمیانے کی فکر وہی آخری کی فکر، جو میری سوچ وہی درمیانے کی وہی آخری کی، جو میرا دین ہم سب کا وہی دین ہے۔ تو امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا کا ارشاد ارسلہ علی حین فتنۃ من رسل، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو چھپا کے رکھ لیا۔ توجہ چاہتا ہوں سامعین کی، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو چھپا کے رکھ لیا، اور جتنی دیر حضرت محمد مصطفیٰ پردے میں رہے لوگ التجائیں کرتے رہے میرے اللہ احمد کو بھیج، میرے اللہ احمد مرسل آ جائے تاکہ یہ فتنے ختم ہو جائیں۔ امیر کائنات فرماتے ہیں فتنے سر چڑھ گئے، فتنے سر چڑھ گئے، بولنے لگ گئے لوگ، انسانوں کے دشمن ہو گئے۔ اگر اس خطبے پہ یقین نہ ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کر کے قرآن کریم کی اس تاریخ کو پڑھ کے اندازہ کر لیجئے گا، فتنہ اتنا سر چڑھ گیا کہ اصحاب کہف کو 350 سال غار میں بتانا پڑ گئے، 350 سال غار میں بتانا پڑ گئے، یعنی فتنہ اتنا بڑھ گیا تھا جو محمد کا نام لیتا اسے مارنے کے لیے لوگ آگے بڑھ جاتے۔ آج بھی وہی فتنہ ہے۔ تو امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر کو اللہ نے اس وقت بھیجا جب رسولوں کا سلسلہ رک گیا تھا، جب رسول نہیں آ رہے تھے، کچھ عرصہ محمد مصطفیٰ کو اللہ نے پردہ میں رکھ لیا، پیچھے رکھ لیا، فتنے سر چڑھ گئے۔ پھر جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا تو محمد مصطفیٰ نے فتنوں کا سر کچل دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فتنوں کا سر کچل دیا۔ اس وقت باپ بیٹے کا دشمن تھا، بیٹا باپ کا دشمن تھا۔ اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو صلح حدیبیہ دیکھ لیجئے۔
صلح حدیبیہ میں ایک بیٹا تھا جو باپ کے مقابلے میں آ گیا۔ محمد مصطفیٰ نے کہا شرم کر، یہ تیرا باپ ہے۔ کہیں محمد مصطفیٰ نے اپنا اخلاق دکھایا، کہیں پہ حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنا دین دکھایا، یعنی دین اور اخلاق کے درمیان محمد مصطفیٰ نے جو فتنے تھے ان کے سر کچل کر دکھائے۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، میں بھی محمد کا وصی ہوں، محمد کے فرمان کے مطابق میں محمد کا دوسرا رخ محمد ہوں۔ یا علی، محمد کا دوسرا رخ محمد ہوں۔ میں جو کچھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ وہی محمد مصطفیٰ کا دین ہے، یہی وہ محمد مصطفیٰ کی حقیقت ہے، اور میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس سے اور بڑھ کے حقیقت کیا ہوگی کہ محمد مصطفیٰ نے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کر کے بتا دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یعنی اندازہ ہو سکتا ہے علی وہ فرما رہے ہیں جو کبھی محمد فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے محترم، آج بھی وہی دور چل رہا ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد۔ آج اللہ نے امامت کے سلسلے کو روک لیا ہوا، آخری امام کو پردہ میں رکھ لیا ہوا ہے۔ آج بھی سلسلہ وہی ہے، بھائی بھائی کا دشمن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی دشمنی کی انتہا۔ آج بھی اسی انداز میں اللہ نے محمد کو پردے میں رکھا ہوا ہے، اور محمد جب آئے گا، محمد آ کے اس فساد کا سر کچل کر بتا دے گا کہ میں ہوں اس محمد کا اصلی وارث۔ تو میرے محترم، اسی انداز میں، یعنی آج ایک محمد پردے میں، اور وہ جو محمد مصطفیٰ کے بعد امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے، اس دور میں بھی فتنے نے سر اٹھایا، لیکن وقت کا محمد آگے آیا۔ وقت کے محمد نے فتنے کو ایسے رد کر دیا کہ وہ فتنہ آج تک لعنت کا مستحق ہے۔ آپ کے سامنے تاریخ بھری پڑی ہے، اور اس فتنے میں اور آج کے فتنے میں فرق یہ ہے کہ وہ فتنہ لوگ اپنے آپ کو عابد بنا کر، اپنے آپ کو زاہد بنا کر رہے تھے۔ آج فتنے کا کچھ انداز تھوڑا سا تبدیل ہوا۔ تب امام کے انکاری بھی موجود تھے، امام کا انکار کر رہے تھے نا، کہہ رہے تھے کہ ہم حج کر رہے ہیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ اور حسین ابن علی فرما رہے تھے حج کا اصل مقصد حسین ابن علی ہے۔ زندہ آباد، مردہ آباد، بے شمار، اللہم صل۔ اگر آپ نے مجھے نہ سمجھا تو آپ کو حج کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کی یہ عبادت نہیں عادت ہے۔ اور مولا امام حسین علیہ السلام نے بعید نہیں کہ اپنے بابا کا یہ فرمان سنایا ہو، انا نقطۃ تحت الباء علی ابن ابی طالب۔ عبادت اور عادت میں ایک نقطے کا فرق ہے، جسے علی سمجھ آ گیا اسے عبادت سمجھ آ جاتی ہے۔ یا علی، جسے علی سمجھ آ گیا اسے عبادت سمجھ آ گئی، جسے علی سمجھ نہیں آیا اسے عبادت سمجھ نہیں آئے گی۔ عبادت کو سمجھنے کے لیے علی کو سمجھنا ضروری ہے۔ فتنہ سر چڑھ گیا، انکار کر دیا انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا، کہا نہیں جی ہم تو عبادت کریں گے جی، آپ کربلا جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، جبکہ وہ مسلمان نہیں جانتے تھے کہ روح عبادت کا نام ہے حسین ابن علی۔ تو سیم اسی انداز میں روح دین کا نام ہے امام محمد مہدی آخر الزمان علیہ السلام۔
جس نے امام زمانہ علیہ السلام کو پہچان لیا اس نے دین کو پہچان لیا۔ اور رسول خدا سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہر معصوم کا فرمان ہے، جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ مردہ ہے، وہ کافر مرا ہے، وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ مختلف انداز میں فرامین ہیں، وہ ایسا مردار ہے نجس ہو کے مرا۔ میرے محترم، وقت کے امام کی پہچان ہر بندے پہ واجب ہے۔ ہر بندہ تب تک دین میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اسے وقت کے امام کی پہچان نہیں ہوگی۔ تو امام حسین علیہ السلام کا لوگوں نے انکار کیا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آ کر میرے مولا نے اسی اسلام کا پرچار کر کے دکھایا۔ مولا نے اس اسلام کے لیے قربانی دی، اور مولا کا فرمان واضح ہے کہ جب بندوں کے ضمیر مردہ ہو جائیں وہ کسی کے بیدار کرانے سے بیدار نہیں ہوتے، بلکہ ان کے خون کے چھینٹے ان کے چہروں پہ پڑتے ہیں تب وہ بیدار ہوتے ہیں، ان کی نسلیں ذبح ہوتی ہیں تب وہ بیدار ہوتے ہیں۔ آج جس طرح پاکستان کے حالات ہیں، لیکن قوم اب بھی سوئی ہوئی ہے۔ پاکستان کے حالات، پھر اسلام کے حالات، اب لوگ دشمن اہل بیت علیہ السلام میں حد پار کر چکے ہیں کہ ایسے بل پاس ہو رہے ہیں کہ یزید پلیت کو وہ ایک حق دینا چاہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے ہمارے پاس جو معصوم بھیجے ہیں ان کی سیرت ہی اصل دین ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دین کو بتایا ہے، دین کا کہ دین کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے، اپنا آپ قربان کر دیا اور قربان کر کے بتایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا خالق وہ ہے جس کے سامنے حسین سجدے میں سر رکھے ہوئے ہے۔ سبوح قدوس ان کی تسبیح، امام حسین علیہ السلام کا سر سجدے میں، یعنی معرفت توحید کی بلندی امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جس کے سامنے حسین جھک جائے وہ حسین کا خالق ہو سکتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خالق کی حقیقت کو بچایا، اور جن کی آج شہادت منائی جا رہی ہے، جنہیں شریکت الحسین کہتے ہیں، انہوں نے مدینہ کے مسلمانوں کے منہ پہ تماچا مار کے بتا دیا، اے مدینہ کے مسلمانوں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ امام کی معرفت کیا ہوتی ہے۔ امام کہتے کسے ہیں؟ امام کی صدا پہ لبیک کہہ کر ان کے پیچھے چل پڑنا امام کی اطاعت ہے۔ جناب زینب عالیہ، جناب سیدہ طاہرہ، جن کو گھر میں چلنا نہیں آتا تھا، جو اپنے بابا کے سامنے آنے سے شرمایا کرتی تھی، اللہ جانے وہ کیسے ملونوں کے دربار میں گئی ہوں گی، اللہ جانے اس نے اس ملون شرابی کے دربار میں کیسے خطبہ دیا ہوگا۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا جنازہ اٹھایا نا، مدینہ تھا نا، مدینہ میں جنازہ اٹھا، ادھر حسن اور حسین تھے، امام علی علیہ السلام نے دیکھا چھوٹا سا سایہ نظر آ رہا ہے، اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں اے حسن حسین بتاؤ یہ سایہ کیسا ہے؟ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں بابا ہماری بہن زینب ہے، ماں کے جنازے کے نیچے آ رہی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں حسن بیٹا جلدی کر، بہن کو اندر بھیج، میں نہیں چاہتا کہ کسی غیر محرم کی نگاہ میری بیٹی پہ پڑے۔ میں عرض کروں گا مولا آج تو آپ کے بیٹے موجود ہیں، مولا آج تو اسی زینب کی ماں کا جنازہ ہے، مولا آج آپ موجود ہیں، مولا جب یہی آپ کی بیٹی ہوگی ہاتھ پابند رسن ہوں گے، مولا شرابی کا دربار ہوگا، مولا شرابی اشارے کر کے پوچھ رہا ہوگا یہی ہے باغی کی بہن، مولا کیسے برداشت کرو گے؟ بس عزادارو، جناب سیدہ نے
امام حسین علیہ السلام کی امامت کی معرفت بتا دیا کہ امام کی پیروی کیسے کی جاتی ہے۔ اس ملعون نے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا کہ میں نے فتح حاصل کر لی۔ ادھر فتح کا نام آیا، جناب زینب عالیہ سیدہ طاہرہ جو نہ بولنے والی بول کر کہتی ہیں ملعون تو کہتا ہے تو نے فتح حاصل کر لی، تیری کیسی فتح ہے؟ اے ملعون ہم نے تجھے نیست و نابود کر دیا ہے۔ جناب سیدہ نے خدا کی تعریف کے بعد اپنے جد کی تعریف کرنا شروع کی۔ تعریف کرتے کرتے بی بی کہتی ہے تیرے پاس کیا ہے فتح کا ثبوت؟ کیا یہ جو اونٹوں کے گلوں میں یہ گھنٹیاں بج رہی ہیں کیا انہیں روک سکتا ہے؟ اگر تو جو اپنے آپ کو طاقتور کہتا ہے روک کے دکھا، یہ ہوا چل رہی ہے روک سکتا ہے؟ کیا روکتا وہ پلیت اور نجس؟ جناب سیدہ نے فرمایا میں روکتی ہوں، میں ہوں اس محمد کی اصلی وارث۔ جناب سیدہ کی زبان سے جملہ نکلا اسکت کہنا تھا، خاموشی طاری ہو گئی، گھنٹیاں رک گئیں۔ بلکہ ایسے کیوں نہ کہوں کہ جو پرندے پرواز کر رہے تھے وہیں پہ پروازیں رک گئیں، جو ہوا چل رہی تھی وہیں پہ ساکت ہو گئی۔ بی بی نے کہا دیکھ میں نے روک کے دکھا دیا۔ اس ملعون نے جب بی بی کا خطبہ سنا، ایک اپنے بشندے کو کہتا ہے جاؤ آذان دے کر اس خطبے کو رد کر دو، اس خطبے کو روک دو۔ جب آیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، بی بی فرماتی ہے اے ملعون تو کہتا ہے کہ میں نے فتح حاصل کر لی، تو فتح حاصل کر کے بھی میرے نانے کا نام تو نہیں روک سکا نا۔ آذان میں آج بھی میرے ہی نانے کا نام لیا جا رہا ہے۔ اے ملعون تو کہتا ہے میں نے فتح حاصل کر لی، تیری کیسی فتح ہے؟ بس عزادارو، یہ وہ بی بی ہے جس نے معرفت حسین کو زندہ کیا ہے اور لوگوں کو بتا دیا کہ کس طرح امام کی پیروی کی جاتی ہے، کس طرح امام کا حکم مانا جاتا ہے۔ اپنی چادر بلکہ اپنی جان تک امام حسین علیہ السلام کے نام پہ نچھاور کر دی، یہاں تک کہ جناب سیدہ کو اپنے نہیں پہچان رہے۔ جب واپس آئے نا مدینہ میں، جناب سیدہ اپنے نانا کے دربار پہ گئی ہیں۔ اگر بندہ تھکا ہوا ہو نا تو کوشش کرتا ہے اپنی پیٹھ پیچھے لگا کے بیٹھ جائے، تھوڑا آرام کر لے۔ تاریخ کے جملے پڑھیں، لہوف والا لکھتا ہے جناب سیدہ کی پیٹھ پہ اتنی گہری تاریخ لکھی ہوئی تھی کہ جناب سیدہ پیٹھ دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتی تھی۔ سیدہ نے اپنی پیشانی ٹیکی ہوئی تھی، اتنے زخم تھے جناب سیدہ کی پیٹھ پہ۔ تاریخ کربلا رقم تھی۔ اپنے نانا کی قبر کی طرف دیکھ کر کہتی ہے نانا آ دیکھ تیری بیٹی زندہ ہے، نانا تیرا وہ حسین جو تیری مہر نبوت کا سوار تھا کربلا میں سو گیا، نانا آ دیکھ۔ نانا جب میں مدینہ میں آئی ہوں تو میرے بھائی نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، نانا مجھے میرے اپنوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، نانا تیرا دین بچ گیا ہے، تیری بیٹی زہرا کا گھر لٹ گیا۔ بس عزادارو، جناب سیدہ اپنے نانا کے مزار سے ہوتی ہوئی کہاں پہنچی؟ اپنی ماں زہرا کے گھر میں۔ اس گھر میں 40 دروازے کھلتے تھے، لہوف والا لکھتا ہے 40 دروازے۔ ایک کتاب ہے فاطمہ سے فاطمہ تک، اس کتاب اہل کتاب والے نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ آ کے بیٹھ گئیں، بی بی نے منہ کیا جناب عباس کے دروازے کی طرف، جناب عباس کے دروازے کی طرف دیکھ کے کہتی ہیں عباس تیرے سہارے میں کربلا گئی تھی، عباس تو کربلا میں سو گیا، عباس دیکھ زینب تیرا سہارا لے کے گئی تھی، بے سہارا ہو کے مدینے واپس آ گئی ہے، اے عباس دیکھ زینب آج بھی زندہ ہے۔ یہ
جملے بیٹیوں نے سنے جو قرآن پڑھ رہی تھی. قرآن بند کیا, جلدی سے دوڑتی ہوں یہیں آ کر کہتی ہیں لگتا ہے یہ آواز ہماری ماں زینب کی ہے. جب قریب آئی نا کھڑی ہو گئیں. بی بی زینب یہ جملے کہہ رہی تھیں, چہرے کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں, ایک دوسری کی طرف دیکھا, کہتی ہیں نہیں نہیں ہماری ماں یہ نہیں ہو سکتی, ہماری ماں یہ نہیں ہو سکتی, ہماری ماں تو شہزادی تھی, اس کے تو سر سے خون بہہ رہا ہے, اس کے تو کپڑے میلے ہیں, اس کے تو چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے. اب یہ بیٹیاں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر یہ جملے کہہ رہی تھیں. بی بی نے کہا کہ آپ کون ہو, کس کی بیٹی ہو؟ یہ دونوں بچیاں کہتی ہیں کاش کہ آپ اس وقت آتی جب ہماری ماں زینب موجود تھیں, آپ کو پتہ چلتا ہم کس کی بیٹیاں ہیں, ہم کس شہزادی کی بیٹیاں ہیں. اچھا آپ کہاں سے آئی, آپ کا نام کیا ہے؟ بی بی نے کہا میرا نام مسافرہ ہے, میں شام کے بسنے والی ہوں, میں مسافرہ ہوں. یہ کہتی ہیں کہ آپ یہاں پہ کیا کرنے آئی ہیں؟ بی بی کہتی ہے کہ میں یہاں پہ محمد مصطفیٰ کے روضے کی زیارت کرنے کے لیے آئی ہوں. یہ دونوں بچیاں ایک دائیں ہو جاتی ہے, ایک بائیں ہو آ کر کہتی ہے کہ ہمارے نانا ہیں, اگر آپ کہو تو ہم زیارت کروائیں. بی بی کہتی ہے میں زیارت کر آئی ہوں, میں زیارت کر آئی ہوں. بیویاں کہتی ہیں اچھا زیارت کر آئی ہے تو اس گھر میں آ گئی ہے جس گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا, اگر کوئی سوال کرنا ہے تو کرو, ہم آپ کو خالی نہیں جانے دیں گے. بی بی کہتی ہے میں سوال کرنے نہیں, میں زیارت کرنے آئی ہوں. میری زیارت ہو گئی, بس تھوڑی دیر گزری جناب عبداللہ تشریف لائے. جناب عبداللہ نے دیکھا کہ دونوں بیٹیاں ایک دائیں کھڑی ہے ایک بائیں کھڑی ہے. دونوں بیٹیوں کو بلا کر کہتی ہیں بیٹیوں آپ کو یاد ہے آپ کی ماں زینب کیا کہا کرتی تھی, جب کوئی مانگنے والا آئے نا زیادہ دیر دروازے پہ نہ بیٹھانا. یہ دونوں بیٹیاں بابا کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں بابا بڑی دیر کا کہہ رہی ہیں کہ جو سوال کرنا ہے کر, ہم آپ کو خالی نہیں لوٹائیں گے. لیکن بابا یہ کہتی ہے میں مانگنے والی نہیں ہوں, میں مانگنے نہیں آئی. بی بی کہتی ہے کہ میں مانگنے نہیں آئی. اب دونوں بیٹیاں اپنے بابا کو یہ بتا رہی ہیں. بابا جب بیت الشرف میں داخل ہوئے دونوں بیٹیاں پیچھے گئیں, جا کر جو ہی پیچھے گئیں تو پھر جناب عبداللہ نے کہا جاؤ پوچھو یہ کیسے آئی, اس کو کیا مصیبت ہے, کوئی پریشانی ہے, اس گھر سے تو پریشانیاں دور ہوتی ہیں. جناب عبداللہ کا پیغام لے کر پھر بیٹیاں آئیں تو جناب عبداللہ کا جب یہ پیغام ملا تو بی بی فرماتی ہیں اگر دینا بھی چاہتے ہیں نا تو پھر اسی عبداللہ کو بلاؤ, میں انہی سے لوں گی اگر کچھ دینا چاہتے ہیں. جناب عبداللہ آئے, سامنے بی بی نے کہا کھڑے ہو جاؤ. جناب عبداللہ کھڑے ہو گئے. بی بی نے کہا عبداللہ آنکھیں کھول. آنکھیں کھولنے کا نام آیا. جناب عبداللہ کے تاریخ میں جملے ہیں, جناب عبداللہ نے کہا کہ ہم سید ہیں, کسی غیر محرم پہ نگاہ نہیں کرتے. یہ کہنا تھا, بی بی نے آسمان کی طرف منہ کیا, منہ کر کے کہتی ہے میرے اللہ اب راضی ہے, میرے اللہ تیرا دین بچ گیا ہے. میرے اللہ دیکھ میرے شوہر نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا. میرے اللہ دیکھ میرے شوہر نے پہچاننے سے انکار کر دیا, تیرا دین بچ گیا ہے. میرے اللہ اگر لٹا ہے تو میرے بابا علی کا گھر, میری ماں بطول کا گھر. اللہ لعنت اللہ علی القوم الکاذبین.